جی अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर, पाकिस्तान में कोई वैसे कभी भी कोई अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ किसी भी व्लॉग का। सब पाकिस्तान में कुछ ना कुछ हुआ रहता है। मैं बात करना चाह रहा हूं पाकिस्तान की अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। पाकिस्तान की अवाम की जितनी इंसल्ट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और करती रही है और करती जा रही है, उसके बाद वो कहती है कि जी हम अपनी ताकत अवाम से लेते हैं। ठीक है जी, मान लेते हैं आप अपनी ताकत अवाम से लेते हैं, लेकिन आप अवाम को क्या देते हैं? जब वो आप उनसे ताकत लेते हैं, वो आपको ताकत देते हैं, वो आपका हौसला बनते हैं, वो आपका बाजू बनते हैं, वो आपके साथ खड़े होते हैं, तो आप उनको क्या देते हैं? बदले में कुछ देते हैं ना। मसलन आपका बच्चा है, आपसे बहुत प्यार करता है, तो आप उसको कोई खिलौना ले देते हैं, कोई चीज़ लेके देते हैं कि क्या आपकी औलाद की तरह वो। और अगर आपका दोस्त है को आपको गिफ्ट करता है, तो आप उसको वापस उसको गिफ्ट करते हैं। मैंने तो हमेशा जो दोस्त मुझे गिफ्ट करते हैं मैं भी उनको वापस गिफ्ट करता हूँ। कुछ नहीं भी करते, लेकिन बहरहाल ये लेना देना, ये गिफ्ट जो है ना, वो आपको एक दूसरे को किया जाता है। और ये जो पाकिस्तान की अवाम है, बरमला कहते हैं तमाम के तमाम अफसरान जो हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज तक जितने गुजरे हैं, और वो यही कहते हैं कि हम अपनी ताकत अवाम से लेते हैं, अवाम और हम एक हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनको बदले में क्या मिल रहा है? अवाम को बदले में क्या मिल रहा है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जितनी इंसल्ट, पाकिस्तान के अवाम की जितनी इंसल्ट, बेइज्जती हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने की है, हमारे शायद सियासतदानों ने भी नहीं की है। इंसल्ट मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, सियासतदानों ने क्या किया। सियासतदान ने वोट लिया, 5 साल के लिए गायब हो गया। इंसल्ट है ना सर। एक बंदा आपका साथ चलता है, आपको अपना लीडर बनाता है, आपको अपने हल्के में मुंतखब करता है, फिर आप उसे भूल जाते हैं। तो ये उसके प्यार और मोहब्बत की, उसके खलूस की, उसके एतमाद की जो आपके ऊपर उसने किया, उसकी इंसल्ट है। अब ये इंसल्ट जो है पाकिस्तान में 72 साल से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने की, बल्कि उन्होंने सियासतदानों से बढ़ के की, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो हमारी इज्जत के रखवाले हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारी इज्जत की रखवाली है, वो एक ईमानदार लोग हैं, वो दे आर मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो असूल पसंद लोग हैं। वो पाकिस्तान की क्या कहना चाहिए कि उसकी असास का, उसकी उसकी बुनियादी असास के मुहाफिज हैं पाकिस्तान के। उसकी जोग्राफियाई जो उसकी बाउंड्रीज हैं उनके मुहाफिज हैं वो। और वो एतमाद, और वो जो है आपने जब उस पर पूरा नहीं उतरेंगे तो वो इंसल्ट होगी। और जितनी ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की अवाम की पिछले 15-16 महीनों में इंसल्ट की है, इससे ज्यादा इंसल्ट किसी भी आदमी ने नहीं, आज तक नहीं, किसी दौर में नहीं हुई। बाजवा साहब से लेके कंटिन्यूटी है आसिम मुनीर साहब, ये तमाम जो लोग हैं, ये मुसलसल रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान की अवाम की इंसल्ट करते जा रहे हैं। उस इंसल्ट की इंतहा ये है कि पाकिस्तान के 70% अवाम का जो मुंतखब आदमी था, जो चेयर उनका पार्टी थी पसंदीदा, उसके चेयरमैन को इन्होंने अंदर किया हुआ है बड़े ही फजूल किस्म के केस में, और उसके ऊपर और केस डालते जा रहे हैं। और केस डालने बजाय उसको खत्म करने के, इनकी इंसल्ट की इंतहा यह है कि प्राइवेट महफिलों में बैठ के कहते हैं कि जी अवाम को क्या पता है, अवाम को क्या पता है, ये तो चोरों को चुनती हैं, अवाम को क्या पता है। यानी आप 15-20 बंदों को पता है, और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो है वो चूतियां हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो स्टूपिड है, उनको कुछ नहीं पता। इससे ज्यादा इंसल्ट आप क्या करेंगे? आप निजी महफिलों में बैठ के इंसल्ट करते हैं पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान के इंटेलेक्ट की इंसल्ट करते हैं। आप लोग जो है बाहर जाते हैं, बिल्डिंगों को गौर गौर से देखते हैं, और पाकिस्तान आके अपने ही मुल्क पे इंसल्ट करने शुरू कर देते हैं अपने बंदों की। आप अपने जो मुहिब वतन पाकिस्तानी उन पे केस बनाते हैं, उनके केस बनाना इंसल्ट है। शाह महमूद पे केस बनाना शाह महमूद की इंसल्ट है। किसी भी पार्टी के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे पे गद्दारी का या बगावत का पर्चा करना, ये इंसल्ट है। और आप अवामी नुमाइंदों की इंसल्ट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की अवाम की इंसल्ट कर रहे हैं, और मुसलसल करते जा रहे हैं। इस इंसल्ट का नतीजा ये हुआ है, अब नतीजा ये हुआ है कि अवाम आपसे दूर हो गई है। अब अवाम को वापस लाने के लिए आप बजाय इसके को उनको इज्जत दें, आप अवाम को इज्जत दें, आप अवाम को इज्जत देने की बजाय आपने एक नया तरीका इख्तियार किया है। वो तरीका आपने इख्तियार ये किया है कि जी ट्विटर पे बंदे ले लिए जाएं, हायर कर लिए जाएं,
محفلوں میں بندے جو ہے وہ پرائیویٹ محفلوں میں جو ہے وہ عمران خان کے متعلق جو ہے وہ اس کے خلاف باتیں شروع کر دیں. بجائے اس کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستانی قوم اتنی الو کی پٹھی ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ یہ پاکستانی کس نے کیا یہ سارا کچھ جو پاکستان میں آج تک ہوتا رہا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ جو رجیم چینج آپریشن تھا اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے باجوہ صاحب تھے. باجوہ صاحب خود بتاتے رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. جب وہ کر رہے تھے، کوئی بھی عمل کر رہا تھا، باجوہ صاحب جب کوئی غیر قانونی عمل کر رہے تھے، جب وہ کسی کو آرڈر دے رہے تھے، ان کے آرڈر وہ دے رہے تھے اپنے سبارڈینیٹس کی. یعنی بریگیڈیئر صاحب کو آرڈر دے دیا، بریگیڈیئر صاحب انوالو ہو گئے. بریگیڈیئر صاحب نے میجر صاحب کو آرڈر دے دیا، بریگیڈیئر صاحب میجر صاحب انوالو ہو گئے. یعنی ایک سلسلہ تھا، تسلسل تھا تمام کی پاکستان کی سیاست میں مداخلت کا. وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں. ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگانا نہیں لگانا، یا انہوں نے کوئی اکانومی کے بارے میں بات کرنی، یا سی بی آر کے ایف بی آر کے چیئرمین کو بلانا، اسے کہنا کہ تو یہ ٹیکس نہ لگاؤ اور وہ ٹیکس نہ لگاؤ. یہ تمام کی تمام جو چیزیں تھیں یہ بیسیکلی پاکستان کے سیاسیات میں، پاکستان کی پالیٹکس میں مداخلت تھی، اور یہ ٹریزن ہے، یہ ہے غداری. آپ نے پاکستان کے عوام کی انسلٹ کی، پھر ان کے اوپر ہی پرچے کروا دیا آپ نے غداری کے. بیسیکلی یہ پرچے ہونے تھے آپ کے اوپر. آپ کسی کو سیٹل نہیں ہونے دے رہے کہ وہ آپ کے اوپر پرچہ نہ کر دے، آپ کے اوپر کوئی کیس نہ بن جائے. آپ جو ہیں وہ ساری غداری بھی آپ نے کی، ملک کے ساتھ بغاوت بھی آپ نے کی، ملک کے عوام کی انسلٹ بھی آپ نے کی، اور اس کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ عوام اب آپ کے ساتھ مل جائیں ویا ٹویٹر، ویا ٹک ٹاک، ویا فیس بک، وہ آپ کے ساتھ مل جائیں. یہ اب ہونا نہیں ہے. اب آپ جب بھی الیکشن کرائیں گے، جتنی مرضی آپ دھاندلی کریں گے، لوگ باہر نکلیں گے، لوگ آپ کے خلاف ووٹ ڈالیں گے. جو بھی کھڑا ہوگا اس وقت، کوئی بھی شخص جو کھڑا ہوگا، اب دیکھیں آپ نے پاکستان کی عزت دینی ہے. میں بہت سارے موقعوں پہ بے شمار ویلاگز میں آخر میں جا کے میں ایک سلوشن دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ ایک ہی سلوشن ہے الٹیمیٹلی. اگر آپ نے پاکستان کی، جب تک پاکستان کی عوام کو آپ عزت رسپیکٹ نہیں دیں گے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. ایک بندے کو میں گالیاں دیتا رہوں ہر وقت، اور وہ اس کو سے میں ایکسپیکٹ کروں کہ وہ میرے ساتھ جا کے جنگ میں حصہ لے لے گا، یا وہ میری تعریفیں کرے گا باہر نکل کے. نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ خاموش ہو جائے گا میرے سامنے، باہر نکل کے گا یار بڑا ہی رمی بندہ ہے، بڑا خبیث آدمی ہے. تو یہ جو چیز ہے وہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. وہ آپ کے سامنے تو خاموش ہیں، وہ آپ سے ڈرے ہوئے بھی ہیں، وہ خوفزدہ بھی ہیں، کیونکہ آپ طاقت میں آپ نے ان کو خوفزدہ کر دیا. اور آپ ان سے یہ چاہ رہے ہیں کہ محبت کریں وہ ہم سے. بھائی جان، محبت کنپٹی پہ پستول رکھ کے محبت نہیں ہوتی ہے، تھانے میں بند کرا کے محبت نہیں ہوتی ہے. آپ نے جو 10-15 ہزار بندے پکڑے ہیں، اس کے ساتھ آپ اندازہ کرو، 10-15 ہزار کے ساتھ فیملی ہیں، چچا، ماما، بہن، بھائی، ان کے ہمسائے ارد گرد، وہ سارے کوئی آپ سے محبت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ کو محبت حاصل کرنی ہے، عوام کی انسلٹ بند کرنی ہے، پاکستانی قوم کی انسلٹ کرنا بند کر دیں. اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، آپ قوم کے ساتھ چلیں. قوم کیا چاہ رہی ہے؟ صاف شفاف الیکشن بس، اور رول آف لا چاہتی ہے. آپ ان کو صاف شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں، لوگ آپ سے پیار کریں گے. آپ جو بے گناہ پکڑے 9 مئی کے چکر میں اپنے بندے پکڑے ہوئے ہیں، ان کو رہا کریں، قوم آپ سے پیار کرے گی. آپ 9 مئی کی ویڈیوز ریلیز کریں، جو حادثات ہوئے ان کو ریلیز کریں، ایف بی آئی کی جو آپ کو رپورٹس آئیں گے انٹیلیجنس ایجنسی کی، ان کو ریلیز کریں، ان کو قوم کے سامنے لائیں، تو اب وہ آپ کی عزت کریں. اب ہوا کیا ہے؟ اب دیکھیں، آپ خود دیکھیں، تحریک انصاف، پی ڈی ایم کی ساری جماعت ایک طرف، تحریک انصاف ایک طرف. کیوں لوگ پیار کر رہے ہیں عمران خان سے؟ کیوں لوگ پیار کر رہے ہیں تحریک انصاف سے؟ کیوں لوگ جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کو؟ کیونکہ تحریک انصاف نے عوام کو عزت دی ہے، انسلٹ نہیں کی ہے. اس نے جب بھی عمران خان کو کوئی مسئلہ بنا، جب بھی اس کے سامنے کوئی چیز آئی، وہ عوام کے پاس چلا گیا. آپ اٹھتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ عوام کو باہر نکال دیتے ہیں، آپ انگلینڈ چلے جاتے ہیں پی ڈی ایم والے. دیکھیں، جب تک آپ عوام کو عزت کیا ہوتی ہے؟ عزت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، آپ کے ساتھ بیٹھے قوم آپ کی بات سنیں، آپ ان کو سمجھائیں. یہ عمران خان کرتا ہے، آپ کرتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے دلوں میں چور ہے. جی سوری، تھوڑی دیر کے لیے مجھے بیچ میں سے رکنا پڑا. اچھا، اب حالات دیکھیں، چیز کیا ہے. اب آپ کو جو ہے وہ آپ کو پاکستان کی عوام کو عزت دینی ہے. آپ ان کی انسلٹ بند کر دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، وہ آپ کو پیار کریں گے. یہ باہر سے تو نہیں آئی ہے پاکستان کی عوام، یہ کوئی افریقن تو نہیں ہے، یہ کوئی برٹش تو نہیں ہے، برطانیہ سے تو نہیں آیا، یا یہ اپنا یہودی تو نہیں ہے. یہ اپنے ملک ہے، انڈینز بھی نہیں ہے، یہ اپنے ملک ہے، اپنے بندے ہیں.
ان کو آپ نے عزت دینی. جب تک آپ ان کو عزت نہیں دیں گے, عمران خان عزت دیتا ہے, ان کو لے کے ساتھ چلتا ہے, ان سے بات کرتا ہے, وہ پاپولر اور لوگوں سے پیار کرتے ہیں. آپ جو ہیں ان کو پکڑ کے اندر کرتے ہیں, تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں نفرتیں؟ پاکستان کی قوم کو ذلیل کرنا بند کر دیں. اس کو ذلیل کرنے کا, بند کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو انصاف دیں اور صاف شفاف الیکشن دیں, وہ آپ کو عزت کریں گے. اور کوئی راستہ آپ کے پاس ہے نہیں. یہ جو آپ نے اگر جب آپ نے جو لگایا ہوا ہے کہ جی ادھر وہ جہانگیر ترین کو لگا دیا, ادھر وہ کسی اور کو لگا دیا, ادھر سے ایک پارٹی بنا لی, ادھر سے ایک پارٹی, جب آپ اتنے سارے ڈرامے کر رہے ہوں گے تو آپ کی کنسنٹریشن جو ہے پاکستان کی ترقی طرف نہیں ہوگی. آپ اپنی انرجی نیگیٹو چیزوں پہ یوز کر رہے ہیں, اور جب آپ نیگیٹو چیزوں پہ یوز کریں گے, پاکستان کے عوام کو ذلیل کرتے جائیں گے, تو آپ کے سامنے یہ رزلٹ جو ہے ڈر اور خوف. کچھ نہیں آپ نے کرنا. میرا مشورہ مانے, کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا, آپ نے صرف عزت دینی پاکستان کے عوام کو. ان کو عزت دینے کا طریقہ یہ ان کو کہیں کہ جی آپ کا ملک ہے, آپ جس کو چاہیں منتخب کریں, آپ جس کو چاہیں وزیر اعظم بنائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, صاف شفاف الیکشن کروائیں, دیٹس اٹ. قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.